لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضائی کی زبانی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سامع حاضرین، پچھلے سبق میں ہم سورہ الناس کو پڑھا تھا اور آج کے سبق میں سورہ فلق کو پڑھ رہے ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ مکی صورتیں ہیں اور بعض نے یہ مدنی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ان کا نزول ایک ہی وقت میں ہوا ہے، ایک ہی وقت میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے شان نزول کی طرف آئیں گے۔ ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ یہ فرمائیے، یہ کہیے کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کا مطلب چھوٹے کاف کے ساتھ آئے، کتاب والے کاف کے ساتھ تو آسمان اس کا مطلب ہے، لیکن یہاں پر نقطے والے کاف کے ساتھ یہ فلق آیا ہے، اور یہاں فلق کا مطلب ہے پوہ پھوٹنا، صبح کا آغاز ہونا۔ فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں صبح کا آغاز کرنے والے رب کی، یا میں پناہ مانگتا ہوں پوہ پھوٹنے کے رب کی۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے نقصان سے جو اس رب نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر اچھی اور بری دونوں چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اس نے ہی بنایا ہے، محض ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں امتحان میں زیادہ نمایاں کرنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا من شر ما خلق، کہ ہر اس چیز کی برائی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق، اور اندھیرے کی برائی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اذا وقب، جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ دیکھیں، اندھیرا بظاہر جس طرح ظلمت ہے، بظاہر جس طرح تاریکی ہے، اسی طرح باطن کے اعتبار سے بھی یہ ایک تاریکی ہے۔ چور چوری کرتا ہے اندھیرے میں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اندھیرے میں، کہ جب ہر چیز پرسکون ہوتی ہے، خواب غفلت میں ہوتی ہے، تو ہر نقصان کرنے والے کو موقع مل جاتا ہے اور اس کو نقصان کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جسمانی برائیاں دیکھیں جس میں بدکاری، زنا، اس کی کثرت بھی اندھیرے میں، اور آپ جو برائی کے اڈے دیکھیں گے ان کا اکثر تعلق اندھیرے کے ساتھ یعنی رات کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، میں پناہ مانگتا ہوں اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کی برائی سے، اذا وقب، جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ، اور اس برائی سے بھی، نفاثات، جو پھونکیں مارنے والی ہیں، فی العقد، گرہ کے اندر، گانٹھ کے اندر جو پھونکیں مارنے والی عورتیں ہیں، میں ان کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حاسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے، اذا حسد، جب وہ حسد کر رہا ہے۔ حسد کرنے والے کی برائی سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دراصل یہ مختلف واقعات ہیں، لیکن زیادہ مرفوع واقعہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 7 ہجری کے اندر حدیبیہ والا واقعہ آیا نا، تو اس کے بعد
کچھ کفار نے خیبر کا ایک یہودی تھا جو بڑا نامور جادوگر تھا، اور اس کی بیٹیاں اس سے بھی کچھ 2 قدم آگے تھیں، اس سے جا کے ملے اور کہا کہ اس طرح یہ جو محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہر اعتبار سے یہ ہم سے جیت جاتے ہیں۔ پہلے بدر ہوا، غزوہ بدر، اس میں انہوں نے ہمیں بڑی زبردست شکست دی، اور اس کے بعد پھر ابھی حدیبیہ کا جو واقعہ آیا ہے، حالانکہ یہ بظاہر صلح تھی لیکن اس کے اندر بھی ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ تو یہ ہمیں پے در پے نقصان پہنچاتا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی علاج کرو، اپنے گمان کے مطابق کہتا ہے اس کا کوئی علاج کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی کوشش کروں گا، اور ان کے درمیان معاوضہ بھی طے ہو گیا کہ اتنے پیسے لوں گا اور یہ کام میں اس طرح کروں گا، معاوضہ دے دیا۔ تو اس نے اپنی بیٹیوں سے یہ جادو کروایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا ہوتا تھا، اس کو ورغلایا، اور اس کو ورغلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے چند بال اور سرکار کی کنگھی کا ٹکڑا یہ لے کر، یہ یہودی بچہ لے کر اس خیبر والا جو یہودی تھا، لبید اس کا نام تھا، لبید بن عاصم اس کا نام تھا، اس کے پاس یہ پہنچا۔ تو انہوں نے اس کو نر کھجور کا جو گوشہ ہوتا ہے اس میں لپیٹ کے، اور ایک دھاگے کے ساتھ یا ڈوری کے ساتھ وہ پڑتی جاتی تھی، اور اس میں ایک گرہ لگاتی جاتی تھی، گرہ لگا کے اس میں پھونک مارتی، وہ باندھ دیتی، آگے پھر کچھ پڑتی، گرہ لگا کے اس میں پھونک مارتی، یوں کر کے انہوں نے اس ڈوری میں 11 گرہ لگائیں، اور سرکار کے جو بال مبارک تھے وہ اور وہ کنگھی کا ٹکڑا وہ اس میں لپیٹ کے، اور 11 ہی سوئیاں اس میں چبھو کے، تو یہ اپنے قبیلے کا جو ان کا کنواں تھا اس کنویں کے اندر پتھر کے ساتھ باندھ کے نیچے اس کی تہہ میں بٹھا دیا۔ تقریباً 6 مہینے گزرنے کے بعد اس جادو کا اثر شروع ہوا۔ علامہ قرطبی نے اس کو لکھا، دیگر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کی تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اور بظاہر کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل کمزور ہو رہے تھے، اور نکاہت اور کمزوری وہ سرکار کو لاحق ہو رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ایک دن خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتا دی گئی۔ صبح جب سرکار اٹھے تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جس چیز کی تکلیف تھی میرے رب نے اس کا حل بیان فرما دیا ہے، اور مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ مجھے تکلیف تھی۔ آپ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں لیٹا ہوا ہوں، ایک شخص میرے سرہانے کی طرف آیا ہے، ایک میری پائنتی کی طرف آیا ہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ کہتے ایک شخص کہتا ہے جی اس کو کیا مسئلہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ خیبر کا جو لبید بن عاصم ہے اس نے جادو کیا ہے۔ کس طرح جادو کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے ذریعے اس نے ان کے بالوں میں اور وہ لگا کے گرہ ڈوری میں لگا کے، اور وہ بال ساتھ رکھیں اور فلاں کنویں کے اندر رکھا ہے۔ اچھا جی، یہ ساری تفصیل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بتا دی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں صحابیوں کو حکم دیا کہ تم فلاں قبیلے میں جاؤ اور ان کا یہ والا جو کنواں ہے اس کو جا کے سارا خالی کرو، کنواں خالی سارا کرو، اور پھر تب تک میں بھی آ جاتا ہوں۔ یہ صحابی گئے وہاں جا کے کنواں خالی کیا، اتنے میں سرکار بھی تشریف لے گئے، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نیچے سے نکالا وہ تھیلا جس کے اندر سرکار کے بال مبارک تھے، وہ کنگھی تھی اور وہ ڈوری تھی جس میں گرہ لگائی گئی تھی، یہ سارا سامان اس میں موجود تھا۔ تو ابھی سرکار علیہ السلام نے وہ پکڑا ہے کہ جبریل امین آئے اور یہ والی دونوں صورتیں بیک دم لے کر آئے، اور یہ دونوں صورتیں جب نازل ہوئیں تو دیکھیں سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورہ الناس کی 6 آیتیں ہیں، یہ ٹوٹل 11 آیتیں بنتی ہیں۔
تو جبریل امین یہ آیات لے کر آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور یہ والی ایک ایک آیت پڑھ کے اس میں پھونکتے جائیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق پھونک مار دیں، دوسری گرہ کھولیں من شر ما خلق، تو اس طرح 11 گرہ لگائی ہیں، تو ان دونوں صورتوں کی آیات بھی 11 ہیں، تو یہ آپ ایک ایک پڑھتے جائیں اور یہ گرہ کھولتے جائیں۔ تو جیسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا تو جوں ہی یہ مکمل ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بھی حشاش ہو گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تکلیف سے نجات ملی۔ اب یہ دونوں صورتیں جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے، جنات کا اثر زائل کرنے کے لیے عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، جو عامل ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے ان کو پڑھتے ہیں۔ میں یہاں ایک وہم کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے، اتنی عظمت اور شان والے تھے، تو آیا ان پر بھی جادو کا اثر ہو گیا یا وہ بھی اس تکلیف میں آ گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک سرکار کی جسمانی حیثیت ہے اور دوسری سرکار کی نورانی حیثیت ہے، یا یوں کہہ لیں دوسری سرکار کی نبوت والی حیثیت ہے۔ تو جو سرکار کی جسمانی حیثیت ہے اس پر یہ تمام چیزیں لاحق ہوتی ہیں جو کہ عام جسم پر لاحق ہوتی ہیں، جیسے احد کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کا شہید ہونا، سرکار کی پیشانی پہ ایک دفعہ ایک غزوے میں زخم آیا، تو یہ جو زخم تھے پھر بہت پہلے طائف کے میدان میں سرکار کا وہ لہو لہان ہونا اور سرکار کے جوتے خون سے بھر جانا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی اعتبار سے جو ایک عام آدمی کے لیے جو چیزیں یا جو تکالیف ہوتی ہیں تو وہ یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، اور باقی اگر روحانی اعتبار سے دیکھیں اور نبوت کے اعتبار سے دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار مثالیں ہیں جو کہ عام انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ معراج پر جانا، تو وہاں آسمانوں پر سفر کرنا یقیناً جسم کے ساتھ تھا، تو لیکن اس وقت وہ نبوت والی کیفیت یا روحانیت جو تھی وہ غالب تھی، تو بعض دفعہ جسمانیت غالب ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، قرآن پاک کے اسباق ہمارے لیے آسان فرمائے کہ ہم آسانی سے ان باتوں کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔